یہ اندوناک واقعہ ہوتا ہے، پوری قوم جو افسردہ ہے، اور دوسری طرف اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے والے لوگوں نے کیا کیا؟ سیم وہی بولی جو ہندوستان کا میڈیا بول رہا تھا۔ آپ ہندوستان کے میڈیا کو اٹھا کے دیکھیں، وہ تو 200 تابوت کی بات کر رہا تھا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اٹھا کے لے جانے والی بات کر رہا تھا، کتنے لوگوں کو ساتھ لے گئے ہیں، 200 تابوت تیار چلے گئے ہیں، اور وہی طنز کون کر رہے تھے؟ جو پاکستان سے بھاگے ہوئے پاکستانی بگوڑے ہیں۔ اب تو ان کو پاکستانی کہنا بھی مناسب نہیں ہے، اور وہ بگوڑے، کوئی بھی بگوڑا جا کے پاکستان کو گالی دے گا، پاکستان کے انسٹیٹیوشن پہ حملہ آور ہوگا، اسے کروڑوں روپے بھی ملیں گے، گھر بھی ملے گا، اور اس کو گاڑی بھی ملے گی۔ یہ ایک فارمولہ بنا دیا ہے اغیار نے پاکستان کے خلاف بات کرنے کا، اور اس اٹریکشن کے طور کے اوپر جن کو پاکستان نے نام دیا، جن کو پاکستان کی وجہ سے جنہوں نے یہاں پہ مال و دولت کمائی، آج وہ جا کے پاکستان پر بھونکتے ہیں۔ میں بھونکنے کا لفظ استعمال کروں گا۔ اور اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ جو یہاں پہ بیٹھ کے ایک سیاسی جماعت، ہمیں بھی عمر قید کی سزائیں ہوئی، ہمارے لیڈرشپ میاں نواز شریف کو جلا وطنی ہوئی، ایک دفعہ نہیں ہوئی، کئی دفعہ ہوئی، کئی دفعہ جیلوں میں ڈالا گیا، لیکن میں خود وکٹم ہوں کہ 25 سال قید ہوتی ہے۔ ہماری ویڈیوز نکال کے دیکھیں، کیا ہم نے کہا کبھی ایک اپنے انسٹیٹیوشن کو گالی دی، کسی عدالت کو گالی دی، کسی فوج کو گالی؟ میں اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، لیکن کیا ہوا؟ ہمیں پتا تھا اس نظام نے ہمیں سزا دی ہے، یہی نظام ہمیں چھوڑے گا، ہم جا کے ہندوستانی نظام سے نہیں ریلیف لیں گے، یا جا کے یو کے کی عدالتوں میں نہیں پیش ہونا، ہم نے ادھر ہی پیش ہونا ہے، ہوئی ہے تو یہیں سے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ہمارا انر سیٹسفائی تھا۔ لیکن اس پاکستان کے بدخواہ کبھی نہیں ہوئے، ہم رات اندھیرے میں بھی نہیں ہوئے۔ یہ پہلے لوگ ہیں، ایسی مخلوق ہے جو اپنے اقتدار کی خاطر پاکستان پہ بم گرانے کی بھی باتیں کرتے رہے ہیں، اور پاکستان کے خلاف جو دشمن ہے ان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کی بات ہو، ورلڈ بینک کی بات ہو، پاکستان کی تعمیر و ترقی کی بات ہو، اکانومی کی بات ہو، تو وہاں جا کے پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ جناب پاکستان کو امداد نہ دی جائے، پاکستان کو مرنے دیا جائے، خدا نہ خواستہ۔ اسی طریقے سے اب اس واقعے کے اوپر اگر ہندوستان کی زبان کو دیکھیں، اور یہ پی ٹی آئی میں کھل کے بات کرتا ہوں، یہ جو پی ٹی آئی کا بریگیڈ ہے، ان کی بات کرنے لگا ہوں، ان کی زبان کو دیکھیں کہ وہ پاکستان کے خلاف کیا زبان استعمال کر رہے ہیں۔ فوج کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، دیکھیں نا جی، فوج کو ہی ٹارگٹ کرنا ہے نا، میرے حنیف عباسی کو یا میاں نواز شریف کو، شہباز شریف کو تو ٹارگٹ نہیں کیا ہوا، یا بلاول زرداری کو تو ٹارگٹ کیا، زرداری صاحب کو ٹارگٹ، آپ دیکھ لیں، ٹارگیٹڈ موومنٹ ہے، ٹارگیٹڈ موومنٹ ہے۔ ٹارگیٹڈ موومنٹ کی صورت میں کروڑوں اربوں روپے مل رہے ہیں، اور عام بندوں کو مل رہے ہیں، تاکہ پاکستان پہ لان تان کی جائے، اور باہر بیٹھی ہوئی جو ان کی مشینیں ہیں، وہ مشینوں کی صورت میں پاکستان کو جو ہے اس گرداب میں پھانسنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن الحمدللہ جس طرح سے ہمارے پروفیشنل سٹائل میں ہمارے لوگوں نے رسپونڈ کیا ہے، اور پھر اس واقعے کی مذمت تو امریکہ نے بھی کی، اس واقعے کی مذمت تو اقوام متحدہ نے بھی کی، چائنا نے بھی کی، نہیں کی تو ہمارے دشمنوں نے نہیں کی۔ تو ہمارے دشمنوں میں پھر وہ بھی شامل ہو گئے ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیتے ہوئے اور اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ یہ کہا کہ انہوں نے بھی انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور جو گفتگو کی گئی ہے وہ ناقابل برداشت ہے۔ تو اس لیے میں اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہوئے کہوں گا پوری قوم کو کہ ہمارے پاس اب بھی وقت ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں اپنے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے۔ سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ لیں گی، ہم آپس میں لڑ لیں گے، ہم بلوچ ہیں ٹھیک ہے، ہم سندھی ہیں ٹھیک ہے، ہم پنجابی ہیں ٹھیک ہے، کشمیری ہیں ٹھیک ہے، سرائکی ہیں ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن پہلے تو ہم پاکستانی ہوں گے نا۔ اگر پاکستانی نہیں ہے تو پھر ایز اے نیشن ہم کیسے بیہیو کر سکیں گے؟ جہاں تک رہ گیا کہ بلوچستان کی پسماندگی کا کس سے تعلق ہے، یہ بہانے ہوتے ہیں۔ پسماندگی میں کیا کوئی اپنے غربت میں کیا کوئی اپنے ماں کو اور باپ کے گلے کو پکڑتا ہے؟ میں نے تو کسی غریب ترین آدمی کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے ماں کو اس کے گلے سے پکڑے۔ وہ بدبخت کو دیکھا ضرور ہوگا کہ 2-4 ہوں گے پوری اس 25 کروڑ عوام میں اندر، لیکن باقی تو اپنے غریب ہو امیر ہو، اپنے ماں باپ کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا ہر کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔